مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جس نے نفلی اعمال کیے، نفلی بھلائیاں کیں، وہ اس کے لیے بہتر ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، یقیناً ہم میں سے ہر بندہ اللہ رب العالمین کی جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے نجات چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اسی لیے ہم مومن اور مسلمان بنے ہیں، اسی لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دوسرے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جنت اللہ رب العالمین عطا کر دے اور جہنم سے نجات دے دے، اور ہم سب کی اصل اور حقیقی کامیابی بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جیسے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات، اس کے آسمانوں والے رب نے اس کے لیے اعمال مقرر کیے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کچھ نیکیاں، کچھ اچھائیاں، کچھ اچھے اعمال، کچھ بھلائیاں مقرر کی ہیں، جنہیں اختیار کر کے ہم آسانی کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ہم نے سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نمازوں کے علاوہ، فرضی نمازوں کے آگے اور پیچھے، فرضی نمازوں کے ساتھ روزانہ 31 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم نے یہ سنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں۔ وہ فرائض بھی ادا کرتے تھے اور فرائض کے ساتھ ساتھ ان فرضی نمازوں کے آگے پیچھے مزید 31 رکعات پڑھتے تھے۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے داروں کے لیے آج فرائض مشکل ہوئے پڑے ہیں۔ فرائض کے لیے ان کے پاس فرصت اور ٹائم نہیں ہے، جبکہ جس نبی کی زندگی کو کائنات کے رب نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، وہ نبی روزانہ
31 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے. ان میں سے 2 رکعتیں میں نے پچھلے خطبے کے اندر آپ کو بتائیں، وہ ہیں فجر کی 2 سنتیں. ان کے بارے میں آپ نے سنا کہ کتنی عظمت ہے فجر کی ان 2 سنتوں کی. یہ حدیث بھی آپ نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الیہ من الدنیا، مجھے اللہ کے آخری نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ 2 رکعتیں. دنیا میں کوئی شے اتنی محبوب نہیں جتنی محبوب مجھے یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. اور یہ بھی سنا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جتنا کچھ دنیا میں ساز و سامان ہے اس سب سے بہتر اور افضل ہیں یہ 2 رکعتیں. اور یہ بھی سنا آپ نے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کا فرضوں کے بعد جتنا اہتمام کرتے تھے اپنی زندگی میں، کسی بھی نفلی نماز کا اتنا اہتمام اللہ کے نبی نے پوری زندگی نہیں کیا جتنا فرضوں کے بعد یہ فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ فجر کی 2 سنتیں ان 12 رکعتوں کے اندر بھی شامل ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم، جو مسلمان بندہ یصلی للہ تعالی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ تطوعا غیر الفریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ او بنی لہ بیت فی الجنہ. جو بندہ مسلمان فرضی نمازوں کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نفلی نماز کی پڑھتا ہے، 12 فرضوں کے علاوہ رکعتیں ان کا اہتمام کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ایک راوی کو شک ہے یہ لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے لفظ. ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے یہ پیارے پیغمبر کے فرمان کو. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں ان الفاظ میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ثابر علی 12 رکعۃ تطوعا، جس بندے نے دن رات میں فرضی نمازوں کے علاوہ 12 رکعتوں پر محافظت کی، ہمیشگی کی، ان کو ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ رب العالمین جنت میں اس بندے کا گھر بنا دیتے ہیں. ان 12 رکعتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی، کہا رکعتان قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، رکعتین بعدہا، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتان بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتان بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد. 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6، 2 ظہر کے بعد 8، 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے بعد 12. ان 12 رکعتوں کے متعلق یہ نہ میری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی پیر صاحب کی بات ہے، نہ کسی مولوی صاحب اور امام صاحب کی بات ہے، یہ اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس زبان سے سچی زبان والا آسمانوں والے رب نے نہ پیدا کیا ہے نہ قیامت کرنا ہے. اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، رب العالمین جنت میں اس بندے کا گھر بنا دیتے ہیں.
اللہ اکبر. اگر دن رات میں 12 رکعتیں پڑھنے سے جنت میں گھر بن جائے تو میرے بھائیوں ایک مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا. اور یہ 12 رکعتیں مشکل بھی کوئی نہیں. فرض نماز وہ تو بندے نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں, اس کے بغیر تو وہ مسلمان رہتا ہی نہیں. مسلمان بندہ ہی نہیں جو فرض نماز نہیں پڑھتا, وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو اس کے ساتھ فرض نماز میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں. اچھا 15 منٹ ایک نماز کے لیے ہم نکال لیں, فرض تو آ جائیں گے 10 منٹ میں امام کروا دیتا ہے. 10 منٹ سے 5 منٹ پہلے آ جائیں, 7 منٹ پہلے آ جائیں جماعت کھڑی ہونے سے, تو 4 فرض پڑھے جا سکتے ہیں ظہر کے. اور بعد میں 2 فرض پڑھنے ہیں, کتنا کو ٹائم لگے گا مزید؟ فرضوں کے ساتھ کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے, تھوڑا سا پہلے آ جائیں اور فرضوں کے بعد تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر لیں, جنت میں گھر بن جائے گا. اگر ہم میں سے میرے سمیت ہماری یہ کیفیت ہے, کوئی بندہ ہمیں یہ پیشکش کرے کہ آپ کو اسلام آباد کے ڈیفنس میں بحریہ ٹاؤن میں 1 کنال کا بنگلہ دیں گے اگر آپ روزانہ 50 رکعتیں پڑھا کرو, تو کیا خیال ہے؟ ہر بندہ 50 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا کہ نہیں؟ یقیناً کر دے گا. کہ اسلام آباد میں ڈیفنس میں بحریہ ٹاؤن میں 1 کنال کا بنگلہ ملنے والا ہے, 50 رکعتیں پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں, ہر بندہ 50 رکعتیں پڑھنے لگ جائے گا. اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے, جس نے اعلان کیا ہے وہ کل کو یہ کہہ دے رات گئی اور بات گئی, وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں 1 ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا, اس نبی کی بات پر نبی کے ماننے والے ان کو کتنا یقین ہے, کتنا یقین ہے, کتنا اہتمام کرتے ہیں. ہماری ماں جو اس حدیث کی راویہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا, وہ کہتی ہیں جب سے یہ لفظ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے, ما ترکتہن, میں نے کبھی آج تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ان سے بیان کرنے والے, ہماری ماں سے بیان کرنے والے جو راوی ہیں, وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے, میں نے آج تک کبھی یہ 12 رکعتیں چھوڑی نہیں. ان سے نیچے جو بیان کرنے والے ہیں راوی عمر, وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ لفظ انبسا سے سنے, انبسا نے سنے, انبسا بن ابی سفیان نے سنے ہماری ماں سے, انبسا کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی. انبسا سے سنے عمر نے, عمر کہتا ہے میں نے کبھی یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی. انبسا کے عمر کے بعد کسی اور بندے نے جس نے یہ روایت سنی, کہتے ہیں جب سے میں نے عمر سے سنی ہے میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں. یقین تھا نا ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. ہم تو کاغذی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے عمل کو, آپ کی سیرت کو, آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم کوئی اہمیت اپنی زندگی میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. دوسری چیزیں زیادہ اہم ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے. اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ وہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا, اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں, اس کی ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے. جنت میں گھر مل رہا ہو اور پھر ہم سب ان 12 رکعتوں سے غفلت برت رہے ہوں, کتنی بدقسمتی ہے یہ ہمارے لیے. تو یہ 12 رکعتیں ان
31 رکعتوں کے اندر شامل ہیں جو میں نے کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، فرضوں کے علاوہ پڑھتے تھے۔ 12 یہ بھی شامل کر لیں، ان میں 4 ظہر سے پہلے والی آ گئی۔ ظہر کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ظہر کے بعد 2 ان میں شامل ہیں، اور ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، اس کی راویہ بھی ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ہیں، کہتی ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ صحیح حدیث ہے بالکل۔ جس بندے نے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں پر اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں پر ہمیشگی کی، حرمہ اللہ علی النار، ناطق وحی نے کہا اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا، اس مومن کو۔ ان ظہر کی 6 سنتیں یہ تو ان 12 رکعتوں میں بھی شامل ہیں جو جن سے جنت میں گھر بنتا ہے، اور ان 6 کے ساتھ 2 مزید اضافہ کر لیں، ظہر کے بعد 2 پڑھنے کی بجائے 4 پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناطق وہی گارنٹی دے رہے ہیں جہنم کی آگ پر بھی بندہ حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی شک شبے کی گنجائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں؟ اللہ کے نبی کہیں کہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے اور مجھے اس کے اندر شک ہو، اللہ کی قسم اگر مجھے شک ہے تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ دو ظہر کی سنتیں، 4 ظہر کے پہلے والی 6 ہو گئی، 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے والی 6، 4 ہو گئی ظہر کے بعد 8، اور ان 31 رکعتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتے تھے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 قبل العصر یفصل بینہن بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ المومنین المسلمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ یہ 4 عصر سے پہلے والی 2 کر کے پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ، میرے بھائیو توجہ کرنا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ رحم اللہ، اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں مسلمانوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں جو نمازی، جو مومن مسلمان عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر بندہ وہ دیکھتا بھی ہے، اس کو موقع بھی ملتا ہے، اسے کوئی نیک بندہ ملتا ہے نا، وہ اس نیک بندے سے کہتا ہے
آپ ہمارے لیے دعا کرنا. کہتے ہیں نا ہم کسی بھی نیک بندے کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا. کئی لوگ اسپیشل طور پر سفر کرتے ہیں کسی نیک بندے کے پاس جا کر دعا کی اپیل کرنے کے لیے. کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پنڈی جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، سفر کر کے جا رہا ہے، وقت کرایہ بھی لگا رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے. کیا کرنے جا رہا ہے؟ فلاں بزرگ ہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے دعا کروانے جا رہا ہوں. جائز ہے اسلام میں، حرام نہیں ہے. نیک ہو واقعتاً، نیک بندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا ہو، آپ اس کے پاس دعا کروانے کے لیے جا سکتے ہیں. آپ اس سے دعا کی اپیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جائز ہے اسلام میں، حلال ہے. لیکن کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا دعا کروانے کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، نبی کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی دھجیاں اڑانے والا ہے. وہ بیٹھے ہے ولی بن کر، پیر بن کر، جھرمٹ ہے اس کے ارد گرد غیر محرم خواتین کا. نہ اس بدبخت کو نماز کا پتہ ہے، نہ صفائی ستھرائی کا پتہ ہے، غلیظ نجس اور گندا پڑا ہوا ہے. لوگ اس کے گرد جرمت بنا کے بیٹھے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اسے دعا کروانے آئے ہیں. ایسے کسی شیطان کے ولی کے پاس نہیں جانا، نیک کے پاس جائیں. اچھا وہ نیک بندہ آپ کے لیے دعا کرے، ممکن ہے اللہ رب العالمین فائدہ دے دے آپ کو، ممکن ہے. لیکن میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کریں. ہم سفر کرتے ہیں، کرایہ خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ فلاں نیک بندے سے دعا کروائیں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ادھر دعا کر رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ. ہم کن کے پاس جاتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی، جو نبی نہیں ہے ان کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں جو نبی اور رسول نہیں ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی اور رسول نہیں ہیں. اور ادھر کون ہے؟ ادھر سارے نبیوں کا امام، ساری مخلوقات کا سردار، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والا نبی، وہ دعا کر رہا ہے اور مفت میں دعا مل رہی ہے. نہ کوئی سفر کرنا پڑ رہا ہے، نہ کرایہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا وقت دینا پڑ رہا ہے. صرف 4 رکعتیں پڑھنے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے تو میرے بھائیوں اور ہمیں کیا چاہیے؟ خاتم النبیین کی دعا یار، نبیوں اور رسولوں کے سردار کی دعا. کتنے بد نصیب ہیں پھر وہ لوگ، اللہ کے نبی کی دعا لینے سے محروم ہیں. وہ آتے ہی نہیں مسجد میں، آتے ہیں تو آخری رکعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 5 منٹ پہلے آ جائیں، 10 منٹ پہلے آ جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کو. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ مصداق بن جائیں گے. دس اور یہ 4 14 رکعتیں ہو گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رکعتان، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 592 نمبر حدیث بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لینا، 592 نمبر. رکعتان ما لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یترکہما سرا ولا علانیتا
रकातें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कभी भी नहीं छोड़ते थे, ना उनको खुफिया तौर पर छोड़ते थे, ना एलानिया तौर पर छोड़ते थे, उन 2 रकातों को हमेशा पढ़ते थे। ये हैं सही बुखारी के अल्फाज, और यही हदीस सही मुस्लिम में है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं सलाताने, 2 नमाजें, रकाताने की जगह पर सलाताने हैं, 2 नमाजें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम लम यकुन यत्रुकुहुमा कत्तो, आप कभी भी वो 2 नमाजें छोड़ा नहीं करते थे। वो कौन सी 2 नमाजें हैं, कौन सी 2 रकातें हैं? हमारी मां कहती हैं रकाताने कबलल फजरे व रकाताने बादल असरे, 2 सुन्नतें फजर की, फजर से पहले जो मुसलमान अदा करते हैं, और 2 रकातें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम असर की नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं छोड़ा करते थे। ना सिरन छोड़ते थे, ना इलानियतन छोड़ते थे, हमेशा पढ़ते थे। ये सही बुखारी, मैंने हवाला भी दिया आपको, सही बुखारी शरीफ असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, हदीस नंबर 592। आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लम कभी भी नहीं छोड़ते थे इन 2 रकातों को, फजर की सुन्नतों को भी नहीं छोड़ते थे, सफर में भी नहीं वो छोड़ा करते थे, और असर के बाद भी 2 रकातें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं छोड़ते थे। एक रिवायत में सही बुखारी शरीफ के अंदर ही इसी जगह पर इसी बाब में ये रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में जब भी असर की नमाज के बाद आए हैं ना, आपने हमेशा असर के बाद 2 रकातें मेरे घर में आके पढ़ी हैं, कभी नहीं छोड़ी। हत्ता लाकी अल्लाह ताला, हत्ता के आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए इस दुनिया को छोड़कर। आप असर के बाद वाली 2 रकतों की अहमियत का भी इस हदीस से हर बंदा अंदाजा लगा सकता है। कैसे अंदाजा लगा सकता है? रसूलुल्लाह, आयशा कहती हैं 2 रकातें जोहर फजर से पहले और असर के बाद 2 रकातें ये नहीं छोड़ते थे। ये असर के बाद वाली 2 रकातों को फजर से पहले वाली 2 सुन्नतों के साथ मिलाया है। इसका मतलब है जितनी अहमियत फजर से पहले वाली सुन्नतों की है ना, इन असर के बाद वाली 2 रकातों की उससे कम अहमियत नहीं है। वो भी नहीं छोड़ते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, ये भी नहीं छोड़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, एलानिया भी पढ़ते थे, खुफिया तौर पर भी पढ़ते थे, और सारी जिंदगी पढ़ते रहे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं चले गए जन्नतों में। उस वक्त तक अल्लाह के नबी ने असर की नमाज के बाद ये 2 रकतें नहीं छोड़ी हैं। आज हमारी मसाजिद में देख लें आप, सारी मस्जिदें देख लें फैसलाबाद की, असर की नमाज के बाद जो नमाजी पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले हैं, वो इन 2 रकतों को कितने लोग पढ़ते? चलो मस्जिद में ना सही, घर में भी पढ़ सकते हैं आप। घर में पढ़ना मस्जिद के अंदर पढ़ने से अफजल है सुन्नतें। घर में जाकर कितने लोग पढ़ते हैं असर के बाद ये 2 सुन्नतें? अल्लाह के नबी ने तो कभी छोड़ी नहीं थी जिंदगी में, हमेशा पढ़ते थे आप। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ये अल्लाह ने हमारे लिए नाज़िल फरमाई है आयत। कई लोग आप में से परेशान हो गए होंगे इन 2 रकातों का सुनकर, कई बातें भी करेंगे, कहेंगे आज पहली मर्तबा ही सुनी है, पहले तो हमने कभी सुनी नहीं कि असर के बाद भी 2 रकातें अल्लाह के नबी पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ी नहीं। भाई ठीक है, आपने नहीं सुनी तो आप अल्लाह के लिए मुझे बताएं इसमें हदीस का क्या कसूर है? क्या कसूर है हदीस का? अगर आपने नहीं सुनी तो हदीस का कसूर है, या मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा कसूर है तो तब भी बताएं। मैंने तो बुखारी शरीफ का हवाला दिया है आपको, सही बुखारी की हदीस है, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह के अंदर मदीने वाले इमाम का फरमान है, इमामुल अंबिया का अमल है।
نہیں سنی ہم نے، تو نہ حدیث کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے اس میں۔ اچھا، کئی علماء آپ کو ملیں گے، آپ اپنے مساجد کے ائمہ سے بھی پوچھو گے جا کر، کئیوں بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا صحیح معنوں میں، وہ آپ کو کہیں گے نہیں یہ نہیں ٹھیک۔ کیوں نہیں ٹھیک بھائی؟ کہیں گے یہ غلط کہا ہے اس نے۔ لو، جو وہ باتیں سنائیں گے نا، وہ باتیں میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں گے، اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو۔ توجہ سے سننی ہے یہ باتیں۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ، یہ جو 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہی ہیں نا عائشہ ام المومنین، صحیح بخاری میں ہے، مانتے ہیں، یہ 2 رکعتیں وہ ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ظہر کے بعد والی رہ گئی تھی، تو آپ نے عصر کے بعد ان کی قضائی دی ہے۔ یہ وہ 2 رکعتیں تھیں، یہ 2 رکعتیں جن کا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تذکرہ فرما رہی ہیں، یہ ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں، ایک وفد آیا تھا، قافلہ آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس قافلے کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ان کی قضائی دی تھی، یہ وہ 2 رکعتیں تھیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات ایک تو کچی ہے، ایک فضول ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں ہمیشہ رہی تھی، روزانہ رہتی تھی۔ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں روزانہ رہ جاتی تھی؟ وہ ایک دن رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک دن اللہ کے نبی نے ان کی قضائی دے دی، اسی دن دے دی، وہ تو اسی دن قضائی دے دی۔ اور یہ 2 رکعتیں ہماری ماں کہتی ہیں ماں کانا یترکہما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے ان 2 رکعتوں کو۔ یہ وہ رکعتیں تو نہ ہوئی، وہ رکعتیں کیسے ہو گئی؟ وہ ایک دن تھی، بندے کی فرض نماز رہ جائے یا غیر فرض نماز رہ جائے، فرض رہ جائے یا غیر فرض رہ جائے، قضائی دینی ثابت ہے اسلام میں اس کی، لیکن کیا وہ روزانہ قضائی دینا شروع کر دیتا ہے؟ پھر قضائی تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، روزانہ تو نہیں دینی پڑتی، ہمیشہ نہیں دینی پڑتی ساری زندگی، کہ ایک نماز اس کی قضا ہوئی ہے اب یہ ساری زندگی اس کی قضائی دے گا۔ وہ ایک دن رہی تھی، ایک دن اللہ کے نبی نے وہ ظہر کے بعد والی سنتوں کی قضائی عصر کے بعد دی ہے، یہ وہ رکعتیں ہیں ہی نہیں۔ یہ تو ہماری ماں کہتی ہیں محمد الرسول اللہ چھوڑتے ہی نہیں تھے ان کو، کبھی نہیں چھوڑی آپ نے یہ 2 رکعتیں، تو وہ کیسے ہو گئی یہ؟ اچھا، اس پر کئی لوگ آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ بات بھی کہیں گے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل شروع کرتے تھے نا تو اللہ کے نبی اس پر ہمیشگی کرتے تھے، پھر اور ہمیشگی والا عمل وہ پیارے پیغمبر بتلاتے تھے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کو عملوں میں سے سب سے زیادہ پیارا عمل بندے کا وہ ہے جس پر بندہ ہمیشگی کرتا ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کیا ہو، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل زیادہ ہو، کچھ دیر کرے کچھ دیر چھوڑ دے، یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں۔ عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر بندہ ہمیشگی کرے، یہ اس والے عمل سے اللہ کو زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات، لیکن یہ شبہ بھی غلط ہے، یہ ناسمجھی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مرتبہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی اور پھر آپ کی عادت تھی، آپ جو عمل شروع کرتے اس پر ہمیشگی کرتے، پھر ساری زندگی اللہ کے نبی پڑھتے رہے وہ 2 رکعتیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہی نہیں، یہ قاعدہ قانون ہے ہی نہیں اسلام کا، شریعت کا، اسلام کا۔ اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، ذرا غور کرنا ان پر۔ ایک مثال ہے، اللہ اکبر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز رہ گئی. آپ سب نے حدیث سنی ہے, میں نے بھی کئی مرتبہ سنائی ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کو پہرے دار مقرر کیا, رات کے آخری حصے میں دوران سفر پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بلال نے جگانا تھا فجر کے ٹائم کے لیے. بلال کی بھی آنکھ لگ گئی, وہ بھی سو گئے, بلال بھی سو گئے. کسی کی آنکھ کھلی نہیں, امام الانبیاء کی آنکھ بھی نہیں کھلی. سورج چڑھ گیا, سب سے پہلے سورج چڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ بیدار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جگایا, کہا بلال تو نے کہا تھا میں آپ کو نماز کے لیے جگاؤں گا, تو کیوں نہیں جگایا؟ سورج چڑھ گیا, فجر کی نماز قضا ہو گئی ہماری. بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا, میرا اختیار ہی نہیں تھا, میں بیٹھا تھا انتظار میں, میری بھی آنکھ لگ گئی, رب نے سلا دی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے, اس جگہ پر شیطان ہے, یہاں سے چلو. وہاں سے آپ پورے قافلے کو, لشکر کو لے کر چل پڑے. کچھ دور آگے جا کے آپ نے کہا ادھر رکو. اب وہاں آپ نے, سورج ادھر ہی چڑھ چکا تھا, ادھر نماز نہیں پڑھی. آگے جا کر آپ نے فجر کی اذان کہلوائی. پھر فجر کی اذان کہلوانے کے بعد سورج چڑھا ہوا ہے, بلند ہو چکا ہے. پھر آپ نے 2 سنتیں پڑھی. 2 سنتوں کے بعد مدینے والے امام نے پھر فجر کی جماعت کروائی, اسی طرح جماعت کروائی جس طرح وقت پر جماعت کرواتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو صرف اکیلے فرض ہی نہیں پڑھتے, سنتیں بھی پڑھتے ہیں ساتھ. اللہ کے نبی نے سنتیں بھی پڑھی ہیں, فرضوں کی بھی قضائی دی ہے. اور وہ بھی آپ نے سن لی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئیں, آپ نے عصر کے بعد ان کی قضائی دی ہے, تو سنتوں کی بھی قضائی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, لوگ یہ بتاتے ہیں عوام الناس کو کہ بھائی جس کی نماز رہ گئی بس اب اس نے اکیلے فرض پڑھنے ہیں, باقی ساری معاف ہو گئی ہے. معاف شاف کوئی نہیں ہے, ساری پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے. اچھا, دوسری بات کیا ثابت ہوئی اسے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد یہ 4 رکعتیں پڑھی. کیا پھر آپ نے ساری زندگی اس کو عمل بنا لیا, ہمیشگی کی اس پر؟ یہ قاعدہ کہاں سے نکل آیا کہ ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے تو پھر اس پر ہمیشگی کرتے تھے, پھر یہ 4 رکعتیں بھی آپ کو سورج نکلنے کے بعد ہمیشہ مرتے دم تک, ساری زندگی تک پڑھتے رہنا چاہیے تھا؟ یہ قاعدے کا مطلب یہ نہیں ہے جو کم علم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں. صحیح بخاری میں ہے, کئی مقامات پر ہے حدیث, جنگ خندق کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز ہی رہ گئی, عصر کی نماز رہ گئی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, کہنے لگے اللہ مشرکین کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں ایسا مشغول کیا کہ میری مغرب کی نماز ہی رہ گئی, سورج ڈوب گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی رہ گئی ہے, سورج ڈوب گیا, میری بھی رہ گئی ہے عصر کی نماز. تو اللہ کے نبی نے وہ مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی, پھر مغرب کی نماز پڑھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک دن یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی نے پھر ساری زندگی ہمیشہ مغرب کے بعد یہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی. یہ قاعدہ کیسے بن گیا کہ اللہ کے نبی ایک عمل شروع کرتے تھے پھر اس پر ہمیشگی کرتے تھے؟ ہاں, اس قاعدے کا یہ مطلب ہے کہ جو عمل نئے سرے سے اللہ کے نبی شروع کرتے, ابتدان جس کام کا آغاز کرتے, ابتدان جو کام شروع کرتے تھے اس پر ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی عمل قضائی کے طور پر آپ نے کیا ہے تو پھر اس کو قضا کے طور پر ہمیشہ بنا لیتے تھے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے کوئی نیکی کا کام ہے, اچھا کام ہے, آپ اس کو آغاز سے, نئے سرے سے, ابتدا سے شروع کرتے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی یہ ہمیشہ کروں میں, اس میں ناغا نہ ہو. وہ ابتدا اور نئے سرے سے عمل کی بات ہے.
یہ قضائی والے بات عمل کی بات ہے ہی نہیں وہ. اور پھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے آپ کو، یہ جو عصر کے بعد والی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی، یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی لیے ٹھیک تھی، ہمارے لیے نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ نظریہ اور یہ بات بھی بغیر دلیل کے ہے، بے بنیاد ہے، غلط ہے. یہ اللہ کے نبی کا خاصہ نہیں ہے. خاصہ وہ ہوتا ہے جس کے خاص ہونے کی دلیل آ جائے، جس کے خاص ہونے کی کیا آ جائے؟ دلیل آ جائے. ویسے اللہ کے نبی کا ہر عمل وہ خاصہ نہیں ہوتا، وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے. خاصہ نہیں ہوتا، ساری امت کے لیے ہوتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی سمجھتے تھے کہ آپ کا جو عمل ہے، ہر عمل وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ساری امت کے لیے ہے. ساری امت، صحابہ سب کے سب اس عمل کا اہتمام پوچھتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ جو عمل کیا یہ آپ کا خاصہ ہے یا ساری امت کے لیے؟ کبھی نہیں پوچھا. آپ نے سنا ہے ابو داود میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ جوتے اتارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں، سارے صحابہ نے اتار دیے. انہوں نے تو نہیں پوچھا یہ آپ کا خاصہ ہے یا ہمارے لیے. وہ جو اللہ کے نبی کو کرتے دیکھتے تھے صحابہ وہی کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا نا کہ اگلے سال آنا ہے، اس سال واپس چلے جائیں گے آپ یہیں سے حدیبیہ کے مقام سے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تم اپنی قربانیوں کے جانور لے کے آئے ہو، یہیں پر قربانی کے جانور ذبح کر دو، یہیں پر ذبح کر دو. صحابہ پریشان ہیں، کسی نے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا اللہ کے نبی کا حکم آنے کے باوجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ صحابہ جو ایک لمحے کے لیے انتظار نہیں کرتے تھے میرے حکم پر عمل پیرا ہونے کی، میں نے کہا قربانیاں ذبح کرو، کسی نے کی نہیں. پریشان ہو گئے. خیمے میں داخل ہوئے. ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے نبی پریشان ہیں. کہنے لگی اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے کہا میں نے صحابہ کو حکم دیا تھا تم قربانیاں ذبح کرو، انہوں نے ذبح نہیں کی، میں اس لیے پریشان ہوں. اور واقعتاً پریشانی والی بات ہے. ہماری ماں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جا کر اپنی قربانی کو فوری طور پر ذبح کر دیں، لوگوں کو کچھ نہ کہیں. اللہ کے نبی گئے، قربانی کا جانور ذبح کیا اسی جگہ پر حدیبیہ میں. جو ہی صحابہ نے دیکھا سب نے ایک لمحے کے اندر سارے قربانی کے جانور اپنے ذبح کر دیے، سب نے ذبح کر دیے، سب نے ہی. پہلے انہوں نے اس لیے ہچکچاہٹ محسوس کی تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے اور ہم مکے جا کر ہی یہ جانور، ان کے ذہن میں تھا کوئی رستہ نکل آئے گا، شاید نکل آئے، کوئی اللہ حل نکال دے تو مکے جا کر جب ذبح کریں گے. اس وجہ سے انہوں نے ذبح نہیں کیے تھے. ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہوا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، اور نبی نے عمرہ کیا ہے خواب میں تو یہ سچ ہے، عمرہ ہوگا، ہم بیت اللہ جائیں گے. اس سوچ کی بنا پر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا تو وہی جا کر ذبح کریں گے مکے میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو فوراً سب نے یہی عمل کر دیا. غلطی تو ہر بندے کو، صحابہ کو بھی لگ سکتی ہے نا، غلطی ہو سکتی. اس کا مطلب خواب سچا ہے رسول اللہ کا، لیکن خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے، یہ تو نہیں بتایا گیا تھا. وہ اگلے سال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواب پورا ہو گیا، سچا ہے خواب. تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کا خاصہ ہے یا ساری امت کے لیے عمل ہے. جو کچھ اللہ کے نبی کو کرتے دیکھتے فوراً اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور ہم نے اس کو، اچھا سستی ہمارے اندر ہے، علم ہمیں نہیں ہے، پتہ ہمیں نہیں ہے،
اور کیڑے ہم حدیث کے بخاری شریف کی حدیث کے کیڑے نکالنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے رسول. بھائی کس بنیاد پر خاصہ ہے؟ کیا دلیل ہے خاصہ ہونے کی؟ ہاں خاصہ وہ عمل ہوتا ہے جس کی دلیل ہو. میں قرآن میں لکھا ہے اللہ نے کہ ہم نے آپ کے لیے عورتیں حلال کر دی ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. آپ کے چچے کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور ایمان والی ساری عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. اور ساتھ فرمایا وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، سورہ احزاب کی 50 نمبر آیت پڑھ لینا. کوئی مسلمان عورت اپنا آپ آ کر ہبہ کر دے محمد الرسول اللہ کے لیے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، مجھے بیوی بنا لیں، اللہ کے نبی کے لیے اس عورت کو بیوی بنانا بھی حلال کر دیا ہم نے. اور ساتھ کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مومنوں کے لیے نہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ ہے. مومن وہ عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے نبی ان کو عورت کے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو عورت خود آ کر پیشکش کر دے کہ مجھے بیوی بنا لو، اللہ کے نبی چاہیں تو آپ کو اللہ نے حق دیا تھا، وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے. یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے کسی مومن کے لیے نہیں، یہ آپ کے ساتھ. یہ ہوتا ہے خاصہ، اس کو خاصہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے روزہ رکھا 24 گھنٹے کا، 36 گھنٹے کا روزہ رکھ دیا ایک دن، 36 گھنٹے کا، 48 گھنٹے کا. تو صحابہ نے بھی رکھا، آپ نے صحابہ سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا خبردار لا تواصلو، تم روزے کے ساتھ مسلسل وصال مت کرو. انما یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں کر سکتا ہوں، تمہیں یہ کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں روک دیے. یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہونے کی دلیل ہے. تو ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں تو کوئی خاصے کی دلیل ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کے کہنے سے خاصہ بن جائے گا کوئی پیارے پیغمبر کا عمل جو ساری امت کے لیے. جب پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. منع کیا ہے، کون سی نماز سے منع کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اگلے خطبہ جمعہ میں کروں گا. بہرحال حق یہ ہے کہ ہمیں یہ فوت شدہ سنت عصر کے نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے والی اپنے معاشرے میں اس فوت شدہ سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ زندہ کرنی ہے سنت کو، ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اہتمام کروانا چاہیے سب کو. اللہ کے نبی کا عمل ہے، ساری زندگی کا عمل ہے، ہمیشہ کا عمل ہے. اللہ کے نبی چھوڑتے ہی نہیں تھے. یہ 2 رکعتوں کو عصر کی نماز کے بعد، تو یہ 2 رکعتیں شامل کرنے سے کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 16. باقی جو 31 تک میں نے کہا ہے، 15 باقی کون سی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں. اور ان 2 رکعتوں کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے منع کر دیا تھا، اس نظریے کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعتاً منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں کیا ہے تو کون سی ممانعت ہے؟ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بات کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.